یہ صرف 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ صحابہ کرام میں ایک بہت بڑا نام ہے، معجم کبیر کی روایت میں پڑھنے لگا ہوں، صحابہ میں بہت بڑا نام ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو استاذ الامہ کا لقب دیا ہے کہ یہ میری امت کے استاد ہیں، اور صحابہ کرام بھی ان کو امت کا استاد کہا کرتے تھے۔ اور ہم جو احناف ہیں، پاک و ہند کے اندر زیادہ تر جو مسلمان ہیں، 99% جو مسلمان ہیں یا 98%، جن کے ہم مقلد پیروکار ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور ورلڈ وائڈ اگر دیکھا جائے تو 1/3 اکثریت پوری دنیا کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مقلد ہے، جن کے ہم مقلد پیروکار ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں مسائل شرعیہ میں فرعیہ میں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ونہ۔ صحابہ کرام میں سے جس ہستی سے فقہ کے مسائل لیتے ہیں، وہ ہستی اگر پورے صحابہ کے اندر کوئی ہے تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ آپ مسائل شرعیہ کو حل کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور آپ کی سلسلہ تدریس کے اندر بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام آتا ہے، تو مسائل شرعیہ کو حل کرنے کے لیے آپ نے جس صحابی کا انتخاب کیا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کی شخصیت ہے۔ یہ وہ مبارک اور متبرک شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں سرکار مولا کائنات حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ جل کریم خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہوا حبر الامہ، وہ رسول اللہ کی امت کا علم کا سمندر ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ مولا علی جس کو بارے میں کہے کہ وہ رسول اللہ کی امت کا علم کا سمندر ہے، اور مولا علی جس کے بارے میں کہے کہ ہوا استاذ الامہ، وہ رسول اللہ کی امت کا استاذ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی انہی سے مسائل شرعیہ اخذ کیے کہ جن کے بارے میں مولا علی نے خود کہا کہ ہوا استاذ الامہ، ہوا حبر الامہ۔ معجم کبیر کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے دل میں اللہ کا اتنا خوف کیسے آیا؟ سنیے گا، بڑی توجہ سے سننے والی بات۔ پوچھا گیا کہ آپ کے دل میں اللہ کا اتنا خوف کیسے آیا؟ اس کی صرف ایک مثال دے دوں آپ کو، مسند امام اعظم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ اس وقت کوفہ میں تھے، آپ سے طلاق کا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک قبیلے کے لوگ آئے، گاؤں کے لوگ آئے، قبیلے سے مراد ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یار یہ مسئلہ ابھی میرے ذہن میں حاضر نہیں۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جس مسئلہ نہیں بھی آتا تو کہتا ہے ایسے نہیں تو ایسے کر لو، ایسے نہیں تو ایسے کر لو، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا نا تو وہ کہے گا کہ یار یہ مسئلہ مجھے ابھی معلوم نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد آنا، میں اس مسئلے پہ غور و فکر کر رہا ہوں۔ 1 ہفتے کے بعد وہ سارے لوگ پھر آئے تو آپ نے پھر کہا کہ ابھی تک مجھے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، میں اس پہ مزید غور و فکر کر رہا ہوں۔ 1 مہینے تک وہ لوگ آپ کی خدمت میں آتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد آپ نے طلاق کے مسئلے کا جواب ان لوگوں کو دیا، قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر جو آپ کو سمجھ آیا آپ نے اس کا جواب دیا۔ تو اتنا خوف خدا آپ کے دل کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے دل کے اندر تھا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، سنیے گا، اور تمام صوفیہ اس بات پر متفق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم کی شمع تمہارے سینے کے اندر جو روشن ہوتی ہے نا، یہ جو قرآن کے عقدے تمہارے سینے کے اندر پھوٹتے ہیں، اور یہ جو تمہارے روئے سے علم کی شمع اور علم کا یوں سمجھیے کہ ضیاء پاشیاں تمہارے روئے سے پھوٹ کر پوری دنیا کو منور کرتی، اس کے پیچھے جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت اور کوئی نہیں ہوتی، وہ اللہ کا خوف ہوتا ہے اور رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو خوف الہی جس کے سینے میں بیٹھ جائے اللہ اس کو علوم کا سمندر بنا دیتا ہے۔ تو چونکہ ان کے دل میں بہت بڑا اللہ کا خوف کا درجہ تھا، بہت بڑا اللہ کے خوف کا درجہ تھا، اس وجہ سے آپ کو رسول اللہ نے امت کا استاد بھی کہا، امت کا علم کا سمندر بھی آپ کو صحابہ نے کہا۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ اتنا خوف اللہ کا آپ کے دل میں کہاں سے آیا؟ ظاہر اتنے بڑے عالم ہے تو خوف بھی اتنا بڑا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میرے دل میں جو اللہ کا خوف بیٹھا ہے نا، سننا ادھر سے نہیں، ادھر سے سننا۔ آپ نے فرمایا لقد احببت عمر لقد خفت اللہ۔ آپ نے فرمایا جس دن سے میں عمر فاروق سے محبت کرنے لگا ہوں اللہ کا خوف میرے دل میں آ گیا۔ جس دن سے فاروق اعظم کی محبت میرے دل میں بیٹھی ہے نا، میرے دل میں اللہ کا خوف آ گیا۔ یہی عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں
ولو اعلم ان قلبا يحب عمر لاحببت، سننا کتنا بڑا آدمی ہے عبداللہ ابن مسعود، صاحب وسادہ رسول بھی آپ کا ایک لقب ہے، رسول اللہ کا تکیہ اٹھانے والا، صاحب نالین رسول، رسول اللہ کی نالین شریفین اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے والا، یہ بھی آپ کا ایک لقب ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا عمر سے کتنی محبت کرتے ہو؟ سرکار عمر فاروق کی محبت تمہارے دل میں کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ قَلْبًا يُحِبُّ عُمَرَ لَأَحْبَبْتُ، کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے نا کہ مدینے کا فلاں کتا عمر سے محبت کرتا ہے تو میں اس کتے سے بھی محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ یہ حضرت عمر فاروق کا مقام دیکھیے آپ، صحابہ کی نظر میں کیا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وردہ ونہ کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا، بس یہ عبداللہ بن مسعود کی جو اسٹیٹمنٹ ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں، اگرچہ دیگر صحابہ کی بھی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اگر موقع لگا تو میں عرض کروں گا۔ پھر آپ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ کاش میں دنیا کے سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں، بیوی بچوں کے کاموں سے فارغ ہو جاؤں، دیگر جو میرے مذہبی کام ہیں میں ان سے فارغ ہو جاؤں، لوگوں کی جو خدمت کرنے کے کام ہیں میں ان سے فارغ ہو جاؤں، مدینے کی ریاست کے جو میرے ذمہ کام ہیں میں ان سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں، دنیا کا میرے پاس کوئی کام نہ ہو، بس میرا کام اتنا ہو وَلَا وَدَدْتُ أَنِّي كُنْتُ خَادِمًا لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، کہا کہ میری خواہش یہ سارے دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاؤں اور سرکار عمر فاروق کے سامنے ہاتھ باندھ کے ان کا خادم بن کے کھڑا رہوں، وہ جو حکم کہے اس کی تعمیل کرتا رہوں۔ کون ہے یہ؟ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول۔ آخری بات سن لیجئے، آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کی جدائی کا غم آپ کو کیسا ہے؟ جب حضرت عمر فاروق کا وصال ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی جو جدائی ہے تم مجھ سے نہیں پوچھو، سننا بڑی توجہ سے سننا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جو عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا ان کی جو جدائی ہے مجھ سے نہیں پوچھو، مدینے کے کسی کونے میں کوئی پتھر پڑا ہو جا کے اس سے پوچھ لو کہ تجھے عمر کی جدائی کا کتنا غم ہے۔ کہا تم عمر کو کیا سمجھتے ہو؟ جس دن عمر کا جنازہ اٹھا ہے مدینے کے پتھروں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے، کہتے جس دن سرکار عمر فاروق کا جنازہ اٹھا ہے اس دن مدینے کے پتھروں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں تو جاندار ہوں، میں تو جان والا ہوں، میرے اندر روح ہے، ذی روح، جس کے اندر روح نہیں ہے، جاندار نہیں ہے، بے جان ہے، اس پتھر سے جا کے پوچھو تو وہ بھی تمہیں بتائے گا کہ عمر کی جدائی کا غم ہلکا نہیں تھا۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کی شان میں جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے آخری بات کہی، آپ نے فرمایا جانتے ہو اسلام کمزور تھا، اسلام کے پاس طاقت نہیں تھی، اسلام کو کسی مضبوط بیساکھی کی ضرورت تھی، سارے کی ضرورت تھی، یہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں۔ اسلام کو کسی ایسے سینے کی ضرورت تھی جو اپنا سینہ کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو اپنا سینہ ایسے سامنے کر کے عالم کفر کے سامنے کھڑا ہو۔ اسلام کو کسی ایسے چہرے کی ضرورت تھی کہ جس چہرے کے روب اور دبدبے کو دیکھ کر عالم کفر لرزہ و براندام ہو۔ اسلام کو کسی ایسے مرد کامل اور اکمل کی ضرورت تھی اور مرد شجاع کی ضرورت تھی جو قرآن کے اصولوں کو دنیا کے اوپر قرآن کے جھنڈے کو لہرائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رب کائنات میں رسول اللہ کے 1,24,000 صحابہ میں سے اگر کسی کا انتخاب کیا تو وہ عمر فاروق کی ذات گرامی۔ ایسے ہی تو میرے امام نے نہیں کہا وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔